3 طلاق کے بعد بیوی حلالے کے لیے تیار نہیں ہے کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کو دیکھا ہے؟ پوچھا ہے کہ دجال کن کن علاقوں میں جائے گا؟ کسی نے لکھا ہے کہ میں ایک لڑکا ہوں اور مجھے لڑکیوں کی طرح اس لڑکے سے جنون کی حد تک محبت ہو گئی ہے۔ 3 طلاق کے بعد بیوی حلالے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن اپنے سابق شوہر سے ہی نکاح کرنا چاہتی ہے اور شوہر بھی راضی ہے۔ اس کا آسان طریقہ دیکھو، دین کے معاملے میں آدمی کی اپنی رائے کو دخل نہیں۔ طلاق کا جو مسئلہ ہے یہ قرآن کریم میں بالکل واضح 2 ٹوک انداز میں اللہ پاک نے ذکر کیا کہ ایک طلاق دینے کے بعد آدمی رجوع کرنا چاہے کر سکتا ہے، 2 طلاق دینے کے بعد رجوع کرنا چاہے کر سکتا ہے، اور اگر ایک طلاق بائن دی ہے تو بغیر حلالے کے نکاح کر سکتا ہے، 2 طلاق بائن دی ہے تو بغیر حلالے کے نکاح کر سکتا ہے۔ لیکن اگر 3 طلاق دے دی ہے تو اب یہ شخص رجوع بھی نہیں کر سکتا اور بغیر حلالے کے نکاح بھی نہیں کر سکتا، نکاح بھی نہیں ہوگا۔ اس کے لیے حل قرآن کریم میں یہ بتایا گیا کہ اب حلالہ شرعی کو اختیار کرنا پڑے گا، اور اس کی تفصیل میں کئی بار بتا چکا کہ جب اس شوہر نے 3 طلاق دے دی ہے تو اب بیوی کو عدت گزارنی پڑے گی، عدت گزار لے گی، پھر وہ کسی شخص سے نکاح کرے، نکاح کے بعد میاں بیوی کے تعلقات قائم ہوں، اس کے بعد شوہر طلاق دے دے، یا دونوں ساتھ میں رہ رہے تھے، شوہر کا انتقال ہو گیا تو اب وہ عدت طلاق گزارے یا عدت وفات گزارے، اس کے بعد پھر اگر وہ پہلے شوہر سے نکاح کرنا چاہے تو کر سکتی ہے۔ اس کے علاوہ کوئی دوسرا طریقہ نہیں۔ اب انہوں نے پوچھا ہے کہ آسان طریقہ بتائیں۔ فیصلہ اتنا سخت لیا تھا تو طریقہ آسان نہیں ہوگا، اور اس کے علاوہ کوئی دوسرا طریقہ نہیں ہے۔ لوگ 3 طلاق دے کے آنے کے بعد کہتے ہیں کہ جتنے فقیر کو بولو اتنے فقیر کو کھانا کھلا دیں گے، اور جو بھی کار خیر بولو گے، مسجد میں چندہ بولو، مدرسے میں چندہ بولو، غریبوں پر صدقہ بولو، سب کر دیں گے، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ حکم یہ ہے نہیں، اس کے علاوہ کوئی دوسرا طریقہ نہیں۔ کسی نے پوچھا ہے کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کو دیکھا ہے؟ حضور نے دجال کو دیکھا ہے، اور اس سلسلے میں بخاری و مسلم شریف میں روایتیں موجود ہیں، اور عجیب و غریب واقعات ملتے ہیں۔ اس لیے حضور نے دیکھا ہے یا نہیں دیکھا ہے، اس کا جواب ہے کہ دیکھا ہے۔ بعض صحابہ کرام نے بھی دیکھا ہے، انہوں نے جب دیکھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا تذکرہ کیا تو آپ نے فرمایا کہ ہاں وہ دجال تھا۔ کسی نے لکھا ہے کہ میں ایک لڑکا ہوں اور مجھے لڑکیوں کی طرح اس لڑکے سے جنون کی حد تک محبت ہو گئی ہے، اب آپ بتائیں میں کیا کروں؟ ظاہر بات ہے لڑکا لڑکا ہوتا ہے اور لڑکی لڑکی ہوتی ہے۔ اگر آدمی اپنی جنسی خواہش، جسمانی ضرورت پوری کرنا چاہے تو اللہ نے مرد کے لیے عورت کو بنایا ہے اور عورت کے لیے مرد کو بنایا۔ اب اگر کوئی شخص مرد ہوتے ہوئے
عورت سے ہٹ کر کسی مرد سے کسی لڑکے سے اپنی ضرورت پوری کرے تو یہ شریعت کے حکم کی خلاف ورزی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مرد و عورت کو بنایا، دونوں کو الگ الگ مقام عطا کیا اور دونوں کی الگ الگ ذمہ داریاں ہیں۔ اس لحاظ سے مرد اپنی ضرورت اپنی بیوی سے اور بیوی اپنی ضرورت اپنے شوہر سے ہی پوری کر سکتی۔ لڑکا لڑکے سے محبت چاہے کچھ بھی کرے، یہ محبت نہیں، یہ ہوس ہے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہوس کہتے ہیں، ہوس جائز نہیں ہے، اس کو لیواتت کہتے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم یہی گناہ کرتی تھی۔ اللہ نے جب اس پر عذاب بھیجنے کا فیصلہ کیا تو کچھ فرشتے اللہ پاک نے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس بھیجے جو نوجوان خوبصورت بچوں کی شکل میں آئے تھے، اور اتنے خوبصورت تھے کہ بستی کے لوگوں نے دیکھا تو پیچھے پڑ گئے۔ اب وہ لوط علیہ السلام کے گھر آئے تو لوگوں نے آ کر لوط علیہ السلام کے گھر کو گھیر لیا اور زیادتی پر اتر آئے۔ لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو بہت سمجھانے کی کوشش کی، منع کیا، اور ہمیشہ اس سے منع کرتے تھے۔ سورہ ہود میں اس کا تذکرہ ہے۔ لوط علیہ السلام نے ان سے کہا تھا الیس منکم رجل الرشید، کیا تم میں کوئی سمجھدار شخص نہیں ہے جو میری بات کو سمجھے؟ لوط علیہ السلام نے اس موقع پر کہا تھا کاش جس بستی میں میں ہوں اس بستی میں میرے رشتہ دار بھی ہوتے، میرا خاندان بھی ہوتا جو آج میری مدد کرتا۔ قوم نے مذاق اڑایا۔ لوط علیہ السلام بے بسی محسوس کر رہے تھے اور ان کو ہر ممکن سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے، یہاں تک کہا کہ تمہیں اگر اپنی جسمانی ضرورت پوری کرنی ہے تو اللہ نے اس کے لیے عورتوں کو پیدا کیا ہے اور یہ اسی کام کے لیے ہے۔ قال ہؤلاء بناتی، یہ جتنی عورتیں ہیں یہ میری بیٹیاں ہیں، آپ ان سے نکاح کر لو اور بیوی کی شکل میں ساتھ میں رہو اور اپنی ضرورت پوری کرو۔ لیکن قوم نے مانا نہیں۔ لوط علیہ السلام کی بڑی عجیب و غریب کیفیت ہو گئی کہ اب میں کیا کروں؟ تو وہ جو نوجوان بچوں کی شکل میں فرشتے آئے تھے انہوں نے لوط علیہ السلام کو تسلی دی اور کہا کہ ہم فرشتے ہیں، آپ گھبراؤ مت، یہ ہمارا کچھ نہیں کر سکیں گے، ہم تو عذاب کے فرشتے ہیں اور عذاب لے کر کے آئے ہیں، ہمیں اللہ نے عذاب دینے پر مامور کیا ہے، آپ اپنے گھر والوں کو لے کر بستی سے نکل جائیں اور اس بات کا خیال رکھیں کہ تم میں سے کوئی شخص پیچھے چاہے رونے کی، چیخنے کی، چلانے کی جیسی بھی آواز آئے پلٹ کر کے نہ دیکھیں۔ لوط علیہ السلام نے ان فرشتوں کے بتانے پر اللہ پاک کا جو حکم تھا اس کی تعمیل کی اور اپنے پورے گھر کو لے کر کے بستی چھوڑ کر کے باہر جانے لگے۔ اللہ کا عذاب آیا، جب بستی سے باہر نکلے اللہ کا عذاب آیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے 5 طرح کا عذاب آیا تھا، اور وہ عذاب یہ تھا کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے آ کر کے ایک بھیانک چیخ لگائی جس سے بستی والوں کے دل پھٹ گئے خوف کی وجہ سے۔ اللہ نے اس پوری زمین کو حضرت جبرائیل نے اپنے پر اٹھایا اور آسمان تک لے گئے، وہاں لے جا کر کے بستی کو اوندھا کر دیا، اور وہ پوری اوندھا ہونے کے بعد بستی زمین پر گری، پھر پتھروں کی بارش ہوئی، اور قیامت تک کے لیے
انہیں عذاب میں مبتلا رکھا گیا اور ہمیشہ ان پر اللہ کی لعنت ہوگی۔ لڑکوں سے اپنی ضرورت پوری کرنے پر یہ عذاب اللہ پاک نے دیا تھا، کیوں اپنے آپ کو عذاب میں ڈال رہے ہو، کیوں مصیبت میں ڈال رہے ہو؟ بچو، ورنہ انجام بہت بھیانک ہوگا۔ پوچھا ہے کہ دجال کن کن علاقوں میں جائے گا؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ پوری دنیا میں گھومے گا، بستی کا نام نہیں بتایا گیا، لیکن یہ کہ پوری دنیا میں گھومے گا یہ بتایا گیا۔ اور ایک وقت آئے گا 40 دن میں پوری دنیا گھوم لے گا، اور یہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ بھی پہنچے گا، لیکن اس وقت مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ ایسے شہر ہوں گے جن کا جو فصیل بند ہوں گے، جیسے قلعہ ہوتا ہے چاروں طرف دیوار ہوتی ہے اور داخل ہونے کے لیے ایک بڑا دروازہ ہوتا ہے، مکہ اور مدینہ اس طرح کا ہوگا۔ فرماتے ہیں کہ ان دروازوں پر فرشتے مامور ہوں گے، تو دجال نہ مکے میں داخل ہو سکے گا نہ مدینے میں داخل ہو سکے گا۔ حدیث پاک میں یہ بھی آتا ہے کہ زلزلہ آئے گا، زمین کانپے گی، اور ہوگا یہ کہ جو لوگ دجال کے فتنوں کا شکار ہونے والے ہوں گے وہ بستی سے نکل کر کے باہر بھاگیں گے، اور باہر دجال ہوگا، یہ اس کے پاس پہنچ جائیں گے، اور دجال اپنی فتنہ سامانیوں کے ساتھ دنیا میں گھومتا رہے گا، پھر مقام لد پر پہنچے گا۔ اللہ پاک حضرت عیسیٰ علیہ اللہ پاک دجال کے اس فتنے کو ختم کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اتارے گا۔ آسمان سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین پر اتارے جائیں گے، اور وہ جو ہے پھر دجال کو قتل کریں گے۔ دجال کے نکلنے کے بعد پہلا دن 1 سال کا، دوسرا دن 1 مہینے کا، تیسرا دن 1 ہفتے کا ہوگا، تو ان دنوں میں نمازیں 5 ہی پڑھیں گے یا سال، مہینہ اور ہفتے کے اعتبار سے نماز پڑھی جائے گی؟ آج بھی دنیا میں کچھ مقامات ہیں جہاں 6 مہینہ دن اور 6 مہینہ سال رات رہتی ہے۔ وہاں پہ علماء نے نماز کے لیے بتایا ہے کہ اوقات کا جیسے فرق ہوتا ہے کہ صبح سے ظہر کے درمیان کتنے گھنٹے کا فاصلہ، ایک نماز فجر کی پڑھ لیں گے اور پھر اتنا فاصلہ رکھ کے ظہر کی پڑھ لیں گے، پھر ظہر عصر میں جو فاصلہ ہے اتنا رکھ کر عصر کی پڑھ لیں گے، پھر عصر مغرب میں جو فاصلہ ہے اتنا فاصلہ رکھ کے مغرب پڑھ لیں گے، اور پھر مغرب اور عشاء میں جو فاصلہ ہے اتنا فاصلہ رکھ کے عشاء پڑھ لیں گے، اور عشاء اور فجر میں جتنا فاصلہ ہے اتنا فاصلہ رکھ کر کے پھر فجر کی نماز پڑھیں گے۔ تو اسی طرح جو دن 1 سال کا ہوگا اس میں بھی اسی طرح نماز پڑھی جائے گی۔ ماں باپ کی حیاتی میں کسی بچے کا انتقال ہو جائے تو کیا وہ بچہ ماں باپ کی وراثت میں حقدار ہوگا، وارث بنے گا؟ نہیں، وارث وہ ہوتا ہے جو زندہ رہے، جو مر گیا وہ وارث نہیں بنے گا۔ ماں باپ اگر حیات ہے اور کسی بیٹے کا انتقال ہو گیا تو اس کو وراثت میں حق نہیں ملے گا۔ وراثت کا ضابطہ یہ ہے کہ کسی کا انتقال ہو گیا تو انتقال کے بعد اس سے رشتہ داری رکھنے والے جو لوگ زندہ ہوں گے ان میں سے شریعت نے کچھ لوگوں کو حقدار بنایا ہے۔
انہی کو وراثت ملے گی۔ ایسے رشتہ دار تو بہت ڈھیر رہتے، جو ہمارے پیچھے ہے وہ بھی بہت ڈھیر ہے، حضرت آدم علیہ السلام تک ہے۔ اس لیے جو گزر گئے ان کا حصہ نہیں، جو اس وقت زندہ ہیں وہ 3 طرح کے رشتہ دار ہیں۔ ایک ذوی الارحام ہے، ایک عصبات ہے، اور ایک ذوی الفروض ہے۔ کسی شخص کا انتقال ہوتا ہے تو اس کے رشتہ داروں میں 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی رشتہ داری میں بیچ میں کوئی نہیں ہے، جیسے باپ اور بیٹا، بیچ میں کوئی ہے نہیں ہے۔ ماں اور بیٹا بیٹی، بیچ میں کوئی ہے نہیں ہے۔ یہ پہلا حلقہ ہے، پہلا دائرہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ بیچ میں کوئی رہے، جیسے باپ ہے اور ایک شخص ہے اور اس کا پوتا ہے، یعنی دادا ہے اور پوتا ہے، تو بیچ میں کون ہے؟ باپ ہے۔ اب اگر یہ دونوں ہیں، جیسے دادا کا انتقال ہوا تو اس کا بیٹا بھی ہے اور بیٹے کا بیٹا بھی ہے، تو وراثت بیٹے کو ملے گی، پوتے کو نہیں ملے گی۔ وراثت بیٹی کو ملے گی، نواسے لوگ کو نہیں ملے گی، اس لیے کہ یہ 2 نمبر پر آ گئے۔ تو جو 1 نمبر پر ہوں گے پہلے دائرے میں، ان کو وراثت ملے گی اور وہ بعد والوں کو محروم کر دیں گے۔ اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میرے دادا کا انتقال ہو گیا ہے، دادا تھے میرے، مجھ کو بھی ملنا چاہیے، میرے ابا کو ملا نا، مجھ کو بھی ملنا چاہیے، نہیں ملے گا۔ یہ ذوی الفروض کہلاتے ہیں، ان کے لیے مقررہ حصہ ہے۔ یہ جو پہلے دائرے میں ہیں، ان میں سے کچھ ذوی الفروض ہیں، ان کے لیے مقررہ حصہ ہے، وہ ان کو دیا جائے گا۔ ان کو دینے کے بعد جو بچ جائے گا وہ عصبات کو ملے گا، اور اگر عصبات نہیں ہے تو جو بچ گیا ہے وہ تیسرے نمبر پر جو لوگ ہیں وہ ذوی الارحام کہلاتے ہیں، ان کو ملے گا۔ یہ بہت لمبی تفصیل ہے، لیکن شریعت نے اس کا مکمل نظام بنایا ہے۔ کچھ لوگوں کے لیے حصہ مقرر ہے، کچھ لوگوں کے حصے میں بچا ہوا مال آتا ہے، وہ نہ ہو تو اس کے بعد جو لوگ ہوتے ہیں ان کو ملے گا۔ اگر کوئی شخص اپنے دوستوں میں مذاق میں یہ بات کہہ دے کہ میرا فلاں لڑکی سے نکاح ہو گیا ہے، اور اسی وقت کہہ دے 3 مرتبہ قبول ہے قبول ہے قبول ہے، تو کیا نکاح ہو جائے گا؟ نانا جی کی شیرنی نہیں ہے۔ بیوی اس کائنات میں اللہ پاک کی نعمتوں میں سے بہت بڑی نعمت ہے۔ حضور نے فرمایا الدنیا کلھا متاع، ساری دنیا فائدہ اٹھانے کی چیز ہے۔ وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، اور پوری دنیا میں فائدہ اٹھانے کے لیے سب سے بہترین نعمت اللہ نے جو بنائی ہے وہ بیوی، اتنی آسانی سے مل جائے گی۔ شریعت نے نکاح کو آسان کیا ہے، بہت آسان کیا ہے، لیکن شرائط کے ساتھ کہ مہر طے کرنا پڑے گا، اور 2 لوگوں کے درمیان گواہوں کی موجودگی میں نکاح ہوگا، بغیر گواہ کے نکاح نہیں ہوگا۔ 3 مرتبہ کیا 300 مرتبہ بھی بولے گا قبول ہے قبول ہے قبول ہے تو نکاح نہیں ہوگا۔ لڑکی کہے کہ میں آپ کے نکاح میں آنا چاہتی ہوں، آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں، لڑکا کہے میں تیار ہوں، قبول ہے، نکاح ہوگا کب؟ جب گواہ موجود ہوں۔
بغیر گواہوں کی موجودگی کے نکاح نہیں ہوگا، نہیں تو دنیا فسادات سے بھر جائے گی، کسی کی بہن بیٹی محفوظ نہیں رہے گی، جن کے دلوں میں شیطان نفسانی خواہشات بھر دے گا، اور جس چیز کو لوگ محبت کہتے ہیں وہ محبت نہیں ہے، ہوس ہے، آدمی اس کا شکار ہو جائے گا، تو تنہائی میں مل کر کے دونوں اس طرح ایجاب و قبول کر لیں گے اور نکاح ہو جائے گا، تو دونوں میاں بیوی ہو جائیں گے۔ ایسا نہیں، پہلی شرط ہے کم سے کم 2 گواہ ہونے چاہیے، مرد جو عاقل یعنی سمجھدار ہوں، ان کو سمجھتا ہو کہ کیا ہو رہا ہے، نہیں ایڑے والے لوگوں کو لے کے آ جائیں گے اور ایجاب و قبول کر لیں گے تو ایسے نکاح نہیں ہوگا۔ مسلمان ہو، غیر مسلم نکاح میں گواہ نہیں بن سکتا۔ عاقل یعنی عقل مند اور سمجھدار ہوں، سمجھ رہے ہوں کہ ایجاب و قبول کیا ہوتا ہے، اس سے کون سی رشتہ داری وجود میں آتی ہے، اور ان دونوں میں پھر کیا رشتہ بنے گا، سب سمجھتا ہو۔ اور تیسری بات یہ کہ بالغ ہو، نابالغ بچوں کی موجودگی میں نکاح نہیں ہوگا۔ گواہ چاہیے، وہ بھی کیسا کہ عاقل بالغ مسلمان، وہ ایجاب و قبول سنے، لڑکی کہے کہ میں اپنے آپ کو آپ کے نکاح میں دیتی ہوں، لڑکا کہے میں قبول کرتا ہوں، تو نکاح ہوگا۔ زید کے 3 بھائی اور 3 بہنیں ہیں۔ 1 سال پہلے زید کے والد کا انتقال ہو چکا ہے۔ انتقال سے قبل زید کے والد نے زید کو ایک بڑی رقم تقریباً 5 لاکھ روپے دی تھی۔ اس میں سے کچھ رقم زید کے والد کے علاج و معالجے میں خرچ ہو گئی۔ اب زید وہ رقم اپنی بہن اور بھائیوں میں تقسیم کرنا چاہتا ہے، مگر بہنوں کا کہنا ہے کہ وہ بچی رقم سب میں برابر برابر تقسیم کی جائے، مگر زید کا کہنا ہے کہ وہ رقم برابر برابر تقسیم نہیں کر سکتا، تو کیا کرنا چاہیے؟ بہنوں کو کتنا حصہ ملے گا؟ 3 بھائی 3 بہن ہیں، یعنی مرنے والے کی 6 اولاد ہیں، 3 لڑکے اور 3 لڑکیاں۔ شریعت کا حکم ہے کہ لڑکے کو ڈبل حصہ ملے گا، لڑکے کو ڈبل حصہ ملے گا، اور لڑکی کو لڑکے کے مقابلے میں آدھا یعنی سنگل حصہ ملے گا۔ اب زید کے والد نے جو رقم زید کو دی تھی، اس رقم سے جو کچھ زید کے والد کے اوپر خرچ ہو گیا وہ تو زید کے والد پر خرچ ہو گیا، اس کا اب کوئی معاملہ نہیں، لیکن جو بچی ہوئی رقم ہے اس کے 9 حصے کریں گے۔ کتنے؟ 9 حصے۔ ایک لڑکے کا 2 حصہ، تو 3 لڑکوں کا کتنا حصہ ہوگا؟ 6، اور 3 لڑکیاں ہیں ان کا 1 حصہ ہوگا، تو 6 اور 3 9۔ بچی ہوئی رقم 9 حصوں پر تقسیم کر کے 2 حصہ لڑکوں کو 1 حصہ لڑکیوں کو ملے گا۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ میں ہیں، اب ہم لوگ چاہتے ہیں کہ دونوں نکاح کر لیں۔ 2 سال سے ایک ساتھ ہیں بغیر نکاح کے، ظاہر بات ہے اگر تعلقات قائم ہوتے ہوں گے تو یہ زنا ہے، اور زنا کا کیا گناہ ہے آپ کو پتہ ہے۔ اب ہم چاہتے ہیں کہ آپس میں خدا کو حاضر ناظر مان کر ایک ایجاب و قبول کر لیں اور کلمہ بھی پڑھ لیں، تب ہم لوگوں کا نکاح، ہم دونوں نکاح میں ہیں یا نہیں؟ یہ نکاح نہیں ہے۔ بغیر نکاح کے تم ساتھ میں رہ رہے ہو، یہ زنا کے ساتھ زندگی گزر رہی ہے، اور بغیر گواہوں کے ایجاب و قبول کرو گے تو بھی رشتہ نکاح قائم نہیں ہوگا، میاں بیوی نہیں بنیں گے۔ جس طریقے سے شریعت نے بتایا ہے اس طریقے سے نکاح کریں گے تو نکاح ہوگا، نہیں تو نہیں ہوگا۔ ایک مسجد کے ذمہ داروں نے
مسجد کے آخری سلیب کے لیے طعام تعاون کا پروگرام کیا۔ پروگرام ہو جانے کے بعد سلیب نہ ڈالتے ہوئے پترا ڈال دیا گیا۔ شاید پیسہ کم آیا ہوگا یا سلیب ڈالنے میں کوئی دقت آ رہی ہوگی۔ لوڈ ہوتا ہے تو جتنا لوڈ ڈالا جا سکتا ہے نیچے کالموں پر وہ انجینئر جانتا ہے۔ اگر کوئی مجبوری ہوگی تو الگ بات ہے کہ چندہ ہی کم آیا، اتنا آیا کہ پترا ڈال سکتے ہیں تو پترا ڈال دیا، اور اگر چندہ زیادہ آیا تھا جس سے سلیب ڈال سکتے تھے لیکن کسی مجبوری یا حکمت کی وجہ سے پترا ڈال دیا، سلیب نہیں ڈالا، تو بھی کوئی حرج نہیں۔ اور اگر ایسی کوئی بات نہیں تھی تو سلیب کے نام سے اگر چندہ کیا گیا تو سلیب ہی ڈالنا چاہیے، پترا نہیں ڈالنا چاہیے۔ سورہ بروج کی آیت نمبر 4 سے 8 کے درمیان جو خندق والوں کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، اس سے کون لوگ مراد ہیں؟ سورہ بروج ہے والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود قتل اصحاب الاخدود، یہ چوتھی آیت ہے۔ اصحاب الاخدود خندق والے، اس سے مراد مسلم شریف میں ایک روایت آتی ہے، اور وہ روایت یہ ہے کہ ایک بادشاہ تھا اور اس کے درباریوں میں ایک کاہن جادوگر بھی تھا، اور بادشاہ اس جادوگر سے کام لیتا تھا۔ جب وہ کاہن جادوگر بوڑھا ہو گیا تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ تم مجھے ایک سمجھدار لڑکا دے دو، میں اس کو جادو سکھا دوں گا۔ تو بادشاہ نے اپنے رعایا میں ڈھونڈ ڈھانڈ کر کے ایک سمجھدار بچہ اس کو دے دیا۔ جب اس کو سمجھدار بچہ مل گیا تو وہ روزانہ بچے کو اپنے پاس بلاتا اور اس کو جادو سکھاتا۔ تو یہ لڑکا جب گھر سے نکلتا تو راستے میں حضور کی تشریف آوری سے پہلے کا واقعہ ہے، اس زمانے میں عیسائیت زوروں پر تھی۔ جب یہ جاتا تھا تو راستے میں ایک چرچ پڑتا تھا، گرجا گھر، وہاں پر ایک بوڑھا راہب تھا، تو یہ جاتے ہوئے وہاں رک کر کے جاتا تھا، تھوڑا وقت یہاں گزار کے پھر جاتا تھا۔ تو اب اس راہب کی باتیں سن کر کے یہ متاثر ہوا اور اس کو راہب کی باتیں اچھی لگنے لگی، اور راہب جو کچھ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات میں سے بیان کرتا تھا یہ سنتا تھا، اسے پسند آتی تھی اور یہ اس کو اختیار کرتا تھا۔ یہ سلسلہ چلتا رہا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ یہ جا رہا تھا تو دیکھا کہ ایک شیر نے بیچ روڈ پر کھڑے ہو کر کے لوگوں کا راستہ بند کر دیا، لوگ ڈر کی وجہ سے جا نہیں رہے تھے۔ تب یہ جب بچہ وہاں پہنچا تو یہ سوچنے لگا کہ میں کیا کروں۔ اس کے ذہن میں بات آئی، ظاہر بات ہے بات اللہ نے اس کے ذہن میں اس کے دل میں ڈالی، تو وہ یہ سوچنے لگا کہ میں ایک راہب کے پاس بھی جاتا ہوں، وہاں بھی کچھ سیکھتا ہوں، اور وہ کاہن جادوگر کے پاس بھی جاتا ہوں، وہاں بھی کچھ سیکھتا ہوں۔ دونوں کی باتیں ایک دم متضاد، زمین و آسمان کا فرق ہے، اور ایک دوسرے کے بالکل برخلاف بات ہوتی ہے۔ وہ کچھ کہتا ہے، یہ کچھ کہتے ہیں۔ اب دونوں میں سچ کیا ہے، حق کیا ہے، یہ معلوم کرنے کے لیے اس نے یہ فیصلہ کیا کہ میں یہ جو راستے میں راہب ملتا ہے اس کے بارے میں سوچتا ہوں، اور اللہ سے دعا کی کہ اللہ یہ دونوں میں سے یہ راہب اگر حق پر ہے تو میں پتھر اٹھا کر کے اس جانور کو مارتا ہوں، اگر یہ حق ہے تو جانور مر جائے اور راستہ صاف ہو جائے۔ اس نے پتھر اٹھایا، اللہ کی طرف رجوع ہوا، یہ دعا کی
اور پتھر مارا، شیر مر گیا۔ تو اس کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی کہ یہ راہب سچا آدمی ہے، اس کی باتیں حق ہے، سچ ہے۔ اب یہ بات اس نے سب نے دیکھی اور لوگ اس کو بیان کرنے لگے۔ تو اس کو پوچھا گیا کہ یہ جو تو حرکت کیا کہ پتھر مارا، تو ایک پتھر مارنے سے شیر کیسے مر جائے گا؟ لیکن لوگوں نے دیکھا تھا کہ مر گیا، تو لوگ سمجھ گئے کہ یہ کوئی الگ بات ہے۔ بادشاہ تک بات پہنچی، بادشاہ نے بلایا، پوچھا تو اس نے بات بتا دی کہ ایسی ایسی بات ہے۔ تو بادشاہ ناراض ہو گیا کہ ہم جس دین دھرم پر ہیں تو اس کو غلط بول رہا ہے، اور وہ راہب کا جو دین دھرم ہے وہ ہم سے الگ ہے، تو اس کو سچ بول رہا ہے، حق بول رہا ہے۔ اس نے اپنے دربار میں سے کچھ لوگوں کو کہا کہ اس کو لے جاؤ پہاڑ کی چوٹی پر، وہاں سے اس کو کھائی میں ڈھکیل دو۔ اب جب یہ لے کر کے چلے، کچھ اوپر چڑھے، زلزلہ آیا اور جتنے لوگ لے کے جا رہے تھے سب مر گئے، یہ بچ گیا، پھر واپس بستی میں آ گیا۔ بادشاہ نے جب سنا کہ وہ زندہ ہے اور جو لوگ لگائے تھے وہ سب نمٹ گئے، تو پھر حکم دیا کہ اس کو کشتی میں لو اور بیچ سمندر میں لے جا کر کے اس کو پانی میں ڈال دو۔ اب جو لوگ اس کو کشتی میں لے کے جا رہے تھے، ابھی کشتی بہت گہرے پانی میں جاتی، اس سے پہلے ہی طوفان آیا اور کشتی الٹ گئی۔ جتنے لوگ لے کے جا رہے تھے وہ سب ڈوب گئے، اور یہ پانی کے تھپیڑوں پر کنارے زندہ سلامت آ گیا۔ اب یہ بات چرچے میں آ گئی، پورے شہر میں بادشاہ کی ساری رعایا کو معلوم ہو گیا، سب متاثر ہوئے۔ اب بادشاہ نے اس کو پکڑوایا اور پھر اس کے ساتھ سزا کیا دی جائے، سختی کیسے کی جائے۔ تو اس نے کہا کہ دیکھو میں مروں گا نہیں، تم مار نہیں سکتے مجھ کو، ایک ہی راستہ ہے۔ بولے کیا؟ بولے مجھے باندھ دیا جائے اور میرے اوپر تیر چلائی جائے، اور تیر چلانے والا یہ کہہ کر کے تیر چلائے کہ اگر یہ راہب اور اس کی بات حق اور سچ ہے تو یہ تیر نشانے پر لگے اور یہ بچہ مر جائے۔ یہ کہہ کر کے تیر چلائے تو میں مر جاؤں گا، نہیں تو نہیں مرتا۔ اب بھیڑ جمع تھی، بہت بڑا مجمع تھا، اس طرح تیر چلائے گئے تو تیر جا کے اس کی کنپٹی پر لگا اور بچہ مر گیا۔ سب نے دیکھا تو سب سمجھ گئے کہ ہم جس دین دھرم پر ہیں یہ غلط ہے، حق نہیں ہے، حق اسی راہب کا دین ہے۔ تو لوگوں نے راہب کا دین قبول کر لیا۔ مسلم شریف میں یہ روایت ہے جو اصحاب الاخدود کی تفسیر میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔